تلاش کر خیر راہ نجات ہے، خیر کی یہ بات کر مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، سایہ مصطفیٰ ہے میرا مکان، سایہ مصطفیٰ ہے میرا مکان، میں شفاعت نگر میں رہتا ہوں، میں شفاعت نگر میں رہتا ہوں، جب بھی سوتا ہوں نعت پڑھتے ہوئے، جب بھی سوتا ہوں نعت پڑھتے ہوئے، رات کو بھی سحر میں رہتا ہوں، رات کو بھی سحر میں رہتا ہوں، یاد آتی ہے جب بھی لطف حضور، خوشبوؤں کے اثر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے اثر میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، خیر رمضان میں خوش آمدید، میں ہوں حنا عادل اور میں ہوں علی انیق سید، امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا 5واں روزہ بھی خیر و عافیت سے افطار کی جانب بڑھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول کرے، اور اگر عبادت کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اور ہم جب بھی کسی کو بتاتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے تو ہی اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک باطنی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں دل کے جو گرد و غبار ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور اعمال کی جو کھیتی ہے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو ہے اپنی رحمتوں کا سایہ آپ پر برقرار رکھے، اور حدیث مبارکہ ہے مسلم بخاری سے روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ زمین والوں پر رحمت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے گا، تو یہ رحم دلی اور اس کے ساتھ چلنا مت بھولیے گا۔
جی ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ فگن رکھے اور ہمیں اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ آج ہم پروگرام میں رحم دلی اور اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور شفقت کے افق کے بادشاہ ہیں، اس پر بات کریں گے۔ رحم دلی کب پیدا ہوتی ہے اور رسول رحم دلی کا نسخہ ہے کیا؟ آج کی ٹرانسمیشن میں اس ٹاپک پر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد اویس رضا صابری نعت خواہ ہیں، موجود ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ناصر محمود صاحب نے، اور پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور اگلی جو ہستی ہے ان کا اگر میں ذکر کروں تو جناب انہوں نے فلم انڈسٹری کے لیے 150 سے زائد فلمیں کر رکھی ہیں، اور 1981 میں صرف 13 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، اور گزشتہ 4 دہائیوں سے فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، تھیٹر سے وابستہ ہے۔ پاکستان میں تو ان کے چاہنے والے بے شمار ہیں، لیکن بارڈر کے اس پار بھارت میں بھی ان کے بہت سارے چاہنے والے موجود ہیں۔ ایک وقت میں تو فلموں کی جو کامک سیکشن ہے اس کی جان ہوتے تھے، اور جب جب کامیڈی کا ذکر ہوگا اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو پاکستانی کامیڈی مکمل نہیں ہوتی۔ ہماری مراد ہے جاوید کوڈو صاحب، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر رمضان مبارک کیسا چل رہا ہے؟ تعریف کر دی ہے، اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے سر، یہ تو وقت مختصر ہے تو اس میں جتنی ہو سکے کوشش کی۔ آپ بچوں کو اللہ پاک خیر و عافیت میں رکھے اور پوری امت کے اہل ایمان اہل خیر کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ وہ ہمارے علی میر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا درخت بنو جو پھل دے، واہ ایسا درخت نہ بنو جو اکڑ کے رہے، واہ، کیونکہ اکڑا درخت ٹوٹ جاتا ہے بے شک، اور جو جھکا درخت ہے وہ پھل دیتا ہے، بے اور شک۔ چھاؤں اس کی بے شمار، اور اسے عزت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے تو خود یہ کیا نام لیتے ہیں، مطلب پھل دینے کا اور چھاؤں دینے کا شوق ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے بے ہیں، شک۔ تو پھر اپنی تعریف ہم کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ ارے تو مجھے ایک لفظ کہنا ہے، ہم اتنا بڑا ایک مسٹیک کر جاتے ہیں کہ باہر سے آتے ہیں یا کہیں آتے ہیں کہیں جاتے ہیں، ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں، نہ السلام علیکم نہ وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب ہے السلام علیکم، اللہ کی آپ پر بھی رحمت ہو، وعلیکم السلام، اللہ کی آپ پر بھی رحمت ہو۔ صرف ایک لفظ کے پیچھے ہم اللہ کی رحمت کو گنوا دیتے ہیں، صرف اپنی اکڑ کے لیے۔ ارے کیا اور بات کی ہے۔ انسان اتنا بے بس ہے، اتنا بے بس، اب یقین کریں ناروے سے جب بندہ جاپان جاتا ہے نا تو یہ بس جو جہاز ہے نا یہ بسیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، لاریاں لگنا شروع، جو گاؤں میں لاریاں جاتی ہیں نا وہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنا سفر ہے۔ تو اللہ سے ایک سیکنڈ کا 100واں حصہ نہیں چھپ سکتا۔ بے شک بے شک، ہم واہ، کہتے بڑی ہیں کہ خوبصورت بس بات کی آپ نے۔ بس یہیں پہ جو ہوں میں ہوں، بے شک۔ اور میں ہی تو نہیں ہوں، جب میں نہیں تھا تو دنیا میں کیا تھا؟ اس میں ہی کا تو سارا مسئلہ ہے، آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ میں جو ہے نا یہ ختم کرنی پڑے بالکل، گی۔ بالکل، وہ ایک بالکل۔ بابا بلے شاہ کا شعر ہے، چھڈ تسبیح تے چھڈ دے مسلے نو، سانو جان دے تو یار دے محلے نو۔ ارے واہ واہ واہ، جو میرے جیسا ہوگا، جو میرے جیسا ہے وہ تو کہے گا جی بابا جی اتنے بڑے ہستی ہیں، وہ کہے کہ گئے کہ چھڈ تسبیح تے چھڈ دے مسلے نو۔ بھائی وہ جو ہم تسبیح کرتے ہیں نا کہ جی یہ میری، وہ میری، وہ گاڑی میری، وہی گھر میرا، یہ فلاں، یہ تسبیح چھوڑو، ارے واہ واہ واہ، اور یہ سانو جان دے تو یار دے محلے نو، یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، ہمیں اس پہ چلنے دو۔ بالکل بالکل، اور ضرورت بھی اسی عمر کی ہے آج کل کے دور میں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کا کیسا رہا؟ 5واں روزہ ہے ماشاءاللہ، کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہے، شکر الحمدللہ، پتہ نہیں چلتا، مصروفیات بھی کچھ اس طرح کی ہیں اور دن بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، رمضان مبارک، اور موسم بھی بہت شاندار ہے، یہی چیز میں کہنے والی تھی، موسم بھی بڑا ساتھ دے رہا ہے، ساری چیزیں مل کے پتہ ہی نہیں چلتا روزے کا، اور روزے کی اپنی برکت ہے۔ آپ دیکھیں ادروائز بندہ کچھ نہ کچھ انٹیک کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پیتا ہے، اب جب رمضان ہوتا ہے تو روزے کی برکت ہے، نہ آپ کا منہ خشک ہوتا ہے، نہ آپ کو پیاس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے۔ میں ڈائبٹیز ہوں،
अच्छा मुझे मसला बनता है, मैं प्यास लगती है, थोड़ा लापरवाही भी कर जाता हूँ, तो जैसे आज सवेरे मैं अपनी दवाई नहीं ले सका, शहरी प्रोग्राम था, लेट होने लगा तो निकल गया। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आम दिनों में ऐसे हो जाए तो मुंह खुश्क होता है, तंगी बनती है, मुझे ऑफिस छोड़ना, घर जाना पड़ता है। रमज़ान में बहुत बरकत है, मैं उसको रोज़ाना देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खुश होता हूँ। तो प्रोफेसर फहद आप बताइएगा आपका रोज़ा कैसे चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ देखें जावेद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, हमारा मौजू भी आज रहमदिली ही है, तो इसी हवाले से कि अकड़ना और नर्म रहना, इसमें फ़र्क बताइएगा और रोज़े की मुनासबत से बताइएगा। वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जावेद साहब ने इतना खूबसूरत बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम भी हमारे सामने रख दिया, क्या बात। और ये अल्लाह वाले जो हैं, सूफिया कराम जो हैं, बड़े बड़े हकायक को पोइट्री के अंदर बहुत ही सहल अंदाज से बयान कर देते हैं, जिसके लिए मेरा ख्याल है दफातर और हम लेक्चर्स और सरमन्स दे सकते हैं, मगर वो 2 मिसरों के अंदर कितनी बड़ी हकीकत की बात कर दी कि तुम जो रस्मी तौर पे खुदा को याद कर रहे हो, रिचुअलिस्टिकली तस्बीहां फेर रहे हो, ये ना करो, बारगाह रब में हाजिर हो जाओ, यार के महल्ले में चले जाओ। सुभान अल्लाह। यानी जो हदीस जिब्रील में जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो, या कम से कम इस शऊर को तो बेदार कर लो, वो तुम्हें हर वक्त देख रहा है। देयर इज अ परमानेंट कनेक्शन। तो बुल्ले शाह साहब, दाता साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये हमारा वो हेरिटेज है। मैं जावेद साहब का बड़ा ममनून हूँ, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ के और एक ख़ास तरफ हमें ले गए। अच्छा, ये जो मर्सी की बात है, रहम दिली की बात है, इस पे ना हम बड़ी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू भी कर सकते हैं, बड़े बड़े दफातर और बड़े बड़ी इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये शुरू होती है ज़ात से और आपके पर्सनल किरदार से। ट्रू। बास चीज़ें ऐसी छोटी हैं जो लगती छोटी हैं, होती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी होती हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तारुफ़ ही रब ताला ने करवाया है, तो वो क्या है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। आलम किस चीज़ से बनता है? ज़मान और मकान से। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ सोर्स ऑफ मर्सी फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल स्पेसेस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी डायमेंशंस पैदा की हैं, जितने ज़मान, जितने मकान, सिर्फ ये नासूत की बात नहीं है, आलम जबरूत की, आलम मलकूत की, जिधर जिधर रब ताला की खुदाई है, वहाँ पर मोहम्मद अरबी की मुस्तफ़ाई है, रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक तो वो दर्जा है, दर्जा कमाल। लेकिन मैं बात शुरू करूँगा एक छोटे से कैरेक्टरिस्टिक से, जिसको हमें अपनाना भी चाहिए। सहाबी रसूल फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सुनन तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी इस रवायत को लेके आए, फरमाते हैं मैंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। रहम दिली का पहला स्टेप ये है, एज अ पर्सन मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? क्या लोग मुझसे पुल अवे हो रहे हैं? आर दे फीलिंग पुश्ड और आर दे फीलिंग अट्रैक्टेड? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरापा ऐसा है कि हर किसी को एक्सेस है, विद अ स्माइलिंग फेस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर किसी का इस्तकबाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और सहाबी रसूल हैं, ये भी सुनन तिरमिज़ी के अंदर है, जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं जब से मैं इस्लाम लाया हूँ, मैंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्ज़र्व किया और 3 चीज़ें ऑब्ज़र्व की। नंबर 1, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मैं जब गया, उन्होंने कभी आने से रोका नहीं, मुझे मना नहीं किया मेरे पास नहीं आना। फिर क्या फरमाया, मैंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बेरुखी करते हुए नहीं देखा। होता है ना, हम ह्यूमनली थक जाते हैं, हमसे बहुत ज्यादा लोग मिले, 5 लोगों से मीटिंग कर ली, 6ठे बंदे के सामने हमारे माथे पे बल पड़ जाता है, वो रहम नहीं रहता हमारे अंदर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बेरुखी नहीं फरमाई, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मिला मुस्कुराहट के साथ, खंदा पेशानी, प्रॉफिट वाज ऑलवेज स्माइलिंग। सर माजरत के साथ आपकी बात को थोड़ा सा जी बिस्मिल्लाह। बाज़ औक़ात हम फ़ोन करते हैं ना किसी और नंबर से, जस्ट लाइक आपको या किसी और को, एनी पर्सन, तो वो जिसने सुनना होता है वो सुनता ही नहीं। वो कहता है जी मैं जो फीड नंबर है ना उससे करता हूँ, उनसे ये पता ही नहीं कि मैं ये पता नहीं जो कर रहा है फ़ोन किस प्रॉब्लम में, किस ज़रूरत के तहत परेशानी में है, उसके बाद उसका अपना नंबर गिर गया हो, वो
کسی کے نمبر سے یہ مغروریت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی کہ میں نہیں ایسے نہیں سنتا میرے پاس فیڈ یار یہ نہ کرو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. فون تو سن لو اتنی مطلب اتنی سی مطلب تمہارے پاس رحم دلی نہیں کہ تم فون ہی سن رہے. کیا اس بات. ایک بات میں حضرت کی بات میں صرف برکت کے لیے ایک اضافہ بس ایسے ہی شیخ اجویر نے اس پہ فرمایا ہے کہ ٹرو رحم یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کے لوگوں سے رحم کرتا رہوں, اپنے دھرم کے لوگوں سے رحم کرتا رہوں, جس علاقے میں ہوں رحم کرتا رہوں. ٹرو رحمت یہ ہے اپنے پرائے کی تمیز کیے بغیر بندہ رحم دل ہو, اور اس کو کہتے ہیں مقام جوادیت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا کے اس اعلیٰ عرفہ مقام پر فائز ہیں, اپنے پرائے کی تمیز ہی نہیں کی. ظالم مظلوم, کالا گورا, کوئی ریس, کوئی ایتھنیسٹی, کسی سے انتقام لینا, انتقام نہیں لیا. ہر لیول کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم ہی فرمایا. بے شک بے شک, بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے اور اس پر جتنی بھی بات ہم کریں وہ کم ہوگی. پروفیسر صاحب سے بھی بات کریں گے. ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بھی ہم کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, ہمارا موضوع بہت زیادہ خوبصورت ہے. پروفیسر ناصر صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے اگر ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں, تو ہمیں عفو, درگزر, رحم دلی, محبت, یہی سب کچھ دکھائی دیتا ہے. اگر ہم آج کل اپنی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں کوئی کچھ اونچا نیچا کہہ دے تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ اسے بدلہ ضرور لوں گا, ابھی نہیں لے سکا تو بعد میں ضرور لوں گا. ہماری نیچر اس حساب کی ہو چکی ہے. حیات مبارکہ سے ہمیں اس چیز کو سیکھنے کی کس حد تک زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے رویے تبدیل کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن تمسک بسنتہ الی یوم الدین. آمین. بات یہ ہے کہ آپ نے جو مضمون رکھا یہ واقعتاً آج کے دور میں بھی, ہر دور میں بہت ضروری ہے, ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے. وہ جس بھی کیپیسٹی میں دنیا میں رہ رہا ہے, وہ کسی بھی رشتے میں ہے, رحم دلی کا ہونا انسانیت کی پہلی نشانی ہے. جس کے دل میں رحم دلی نہیں ہے, دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں وہ انسان نہیں ہے. دل کا سخت ہو جانا, جو رحم دلی سے محروم ہو جائے جو دل, وہ دل کا سخت ہونا ہے. اور سختی کی مثال آپ دیکھ لیں, پتھر کے ساتھ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ بات کہی, فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. وہ ایک پیچھے پورا واقعہ ہے اس کے تناظر میں, لیکن اگر ہم اسے اپنے اوپر بھی لاگو کریں تو بات وہی ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, اور اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت ہو گئے. یعنی دل نرم ہو تو کتنا نرم ہوتا ہے اس کی کچھ مثالیں آگے عرض کروں گا. مگر قرآن نے ایک بات بتائی, جب دل گناہوں کی وجہ سے, بدعمالیوں کی وجہ سے, اللہ اس کے رسول سے دوری کی وجہ سے جب دل سخت ہوتے ہیں تو پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اب پتھر کی سختی کتنی ہے, اس سے زیادہ صلابت اور سختی اس میں آ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ ان سے نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور پتھر وہ بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں, اللہ سے ڈر کے گر پڑتے ہیں. جب دل انسان کا سخت ہوتا ہے تو پھر نشانی کیا ہوتی ہے, پانی نکلنا. دل کی نرمی کا اثر آنکھوں سے نکلنے والی پانی کے ساتھ ہے. جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, کبھی خوشی کے, کبھی غم کے, کبھی خوف کے, کبھی محبت کے, کبھی تعلق اور قربت کے, وہ جو آنسو ہیں یہ مثال ہے دل کی نرمی کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا قاسم جب وصال فرما گئے, سیدنا ابراہیم کا واقعہ ہے. آقا علیہ السلام روئے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی, فرمایا ہاں, کیا میں سخت دل ہوں؟ میرا نرم دل ہے. آقا رحیم ہے, آقا کریم ہے. ہمارا رب بھی رحیم, ہمارے آقا بھی کریم. ہمارا رب الرحمن الرحیم. ہمارا رب, ہمارے آقا, ہمارے مولا, ہمارے ملجا و ماوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین. اگر ہمارا ان دو ہستیوں سے کوئی تعلق ہے تو ہمیں رحم دل ہونا لازم ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہمارا رحم دل ہونا لازم ہے. اگر ہم رحم دل نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, بلکہ ٹھیک نہیں, بہت ٹھیک فرما رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے جس کا مفہوم ہے تم لوگوں کو اس طرح معاف کرو
جیسے اللہ سے اپنے لیے معافی کے طلب حدیث پاک بھی ہے. یعنی میں اپنے لیے تو معافی مانگوں، دوسروں کے لیے دل سخت کروں. ہوئے ہوئے یہ بڑی ٹینشن والی بات ہے، خاص کر کے اہل ایمان اہل خیر واسطے. واہ سبحان اللہ. تو یہ بڑی بات ہے، دل کی نرمی جو ہے نا جی، دل کی نرمی. باپ، اگر آپ کسی ایک باپ کا تصور کریں جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، آپ کو کوئی باپ اس میں شفقت نہیں ہے تو وہ باپ نظر ہی نہیں آتا. کوئی ایسی ماں جس میں رحم دلی نہ ہو، وہ ماں کیا ہوگی؟ یہ جو رحم ہے اللہ نے جو رشتوں میں رکھا، جو تعلقات میں رکھا، یہ گناہوں کی وجہ سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، جو زمین والے ہیں ان پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو جو انسان رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں ہے اس پر رحم نہیں ہوتا. آگے جب گفتگو ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی باتیں شاہ جی بھی کریں گے، میں سناؤں گا، پھر پتہ چلے گا میں آقا سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. پروفیسر فاضل صاحب آپ بتائیں کہ رحمت اللہ العالمین کو فالو کرنے والے، سبحان اللہ، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے دلوں میں رحم کیوں کم ہونا شروع ہو گئے؟ وہ تو مثال ہونی چاہیے، ان کا اسنا سامنے ہے ہمارے. ایبسلیوٹلی. یہ دیکھیں نا، یہ وہ تضاد ہے، یہ وہ کانٹرڈکشن ہے جو بطور امت، بطور نیشن ہم ایگزیبٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس بیسٹ رول ماڈل، مکمل نمونہ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا ہے. میں اپنی بات کروں گا، میں لپ سروس تو کر رہا ہوں مگر میرے کردار کے اندر وہ جھلک نہیں رہا. ہمارے جو کلیرکس ہیں، کلرجی ہے، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جیسے سرکار دو عالم لوگوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، جیسے صحابی رسول فرما رہے ہیں یونیورسل ایکسس. میں کبھی بھی سرکار دو عالم کو ایکسس کر سکتا تھا، آقا روکتے نہیں تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے. تو یہ جھلک ہمارے علماء میں، محراب و ممبر میں، بیوروکریٹس میں، پولیٹیشنز میں، پیپل آف دا پاور میں نظر آنی چاہیے نا، صاحبان اقتدار میں. لیکن میں لپ سروس کر رہا ہوں، یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں مگر عمل نہیں کرنے کے لیے میں تیار. وہ ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے استاد اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہی ایک لیول کے اوپر جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم کی باتیں کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں، مگر ہمارا جو مزاج ہے وہ شہنشاہ اکبر والا ہے. ہم رہنا چاہتے ہیں فرعون کی زندگی کے ساتھ. ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف لپ سروس کے لیول پر ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اچھا، میں اس کو یہ جس طرح رویوں کی بات ہو رہی تھی، نرم کیسے ہوں، یہ ساری باتیں انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے نا. دنیا میں جب رول ماڈلز آتے ہیں، رول ماڈلز آئسولیشن میں کام نہیں کرتے. رول ماڈل کو فالو کریں گے تو پھر وہ رول ماڈل آپ کو تبدیل کرے گا، چینج کرے گا. رول ماڈل قصے کہانی لیجنڈز نہیں ہے، صرف رول ماڈل میری زندگی کا لائف سٹائل ہے. میری زندگی جب تک اتباع میں، پیروی میں، فالو کرنے کے لیول پر نہیں آتی تب تک بات نہیں بنے گی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں. بدر، فتح مکہ، اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر رہے ہیں، قاتلان سید الشہداء کو معاف کر رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں. کائنات میں ایسی رحم دلی. رحم کا پتہ کب چلتا ہے؟ رحم کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ پاور کے اندر ہو. سرکار دو عالم دنیا میں حقیقتاً پاور کا سمبل ہے. اللہ رب العزت کی سب سے بڑی پاور کا سمبل وہ خود ہے. پاور کے ہوتے ہوئے معاف کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. یہ بات ہمیں چاہیے کہ جب اللہ پاک کسی کو طاقت، پیسہ، حسن اور دولت اور شہرت سے نوازتے، پھر ہم اللہ کی طرف موو کریں، کیسے کریں گے؟ واہ واہ. پھر ہمارے مطلب پھر قدر و قیمت ہے. واہ واہ. ہمارے دل میں رحم آنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، مجھے اپنا آپ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کو میں حاضر ناظر، بھائی اللہ تو 24 گھنٹے حاضر ناظر. بے شک. ہم کہاں پہ ہیں؟ ہمیں اپنا آپ رکھنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے جب اللہ رب العزت طاقت دے نا، اس وقت اگر آپ رحم دل نہیں ہے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نفرت آپ کا مقدر بن جاتی ہے. خود رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم. یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے لیے میرے پیارے حبیب، جو آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت ہوتے،
اور ان پر سختی کرنے والے ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. بالکل. تو لیکن پروفیسر صاحب ہم ابھی بریک پر جا رہے ہیں اور آ کے ڈسکشن دوبارہ شروع کریں گے. جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ نے کہا کہ جب کوئی لوگ طاقتور ہوتے ہیں تو اس وقت رحم دل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن کمزوری کی حالت میں کیا صورتحال ہوتی ہے اس پر ڈسکس کریں گے. بھی ہوتا ہے اس سے اس پر کمزوری ڈسکشن تو گالی یاد آئی ہے, لال سوٹ پایا تانوں خون دی کمی. سر بریک کی بعد اس پر تذکرہ کریں گے, پھر سے بریک پر جائیں گے. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جناب ایک لیجنڈ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ایک کو ہم یاد کرنے والے ہیں. اپنی ساری زندگی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے نامور اداکار, جی ہم بات کر رہے ہیں امان اللہ خان صاحب کی, جن کو اپنے مداحوں سے بچھڑے ہوئے 5 برس بیت گئے. نامور اداکار امان اللہ خان نے لاہور کے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی. انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 1995 میں تھیٹر سے کیا اور پھر چھوٹے موٹے کردار نبھاتے رہے. لوگوں کو ہنسانے کا کمال فن آپ کی شناخت بنتا گیا اور یوں آپ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اپنی پہلی فلم 1-2 کا 1 کا حصہ بنے. اس کے بعد جو کارنامے اور جو کام انہوں نے کیا وہ آپ سب کو پتا ہے, وہ کسی تعارف کے محتاج کبھی نہیں رہے. جاوید کوڈو صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج 5 برس بیت گئے امان اللہ صاحب کو ہم سے جدا ہوئے, کوئی ایسی یاد, کوئی ان کی ایسی بات جو آپ کو ابھی تک یاد ہے یا آپ کی میموریز میں ہے, شیئر کریں ہمارے ساتھ. بیٹا ان کی تو باتیں سب کو یاد ہیں, کوئی نہیں بھولا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ 1978 میں آئے تھے. صحیح. 78 میں انہوں نے ڈرامہ جمیل بسمل صاحب کا کیا, سکسر. اوکے. تو پھر ان کا بڑا دل تھا, بہت بڑے دل کے مالک تھے. ان کے دل میں نہ کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی, کوئی وہ نہیں تھا. تو جمیل صاحب کا ڈرامہ, جمیل بسمل صاحب کا ایز اے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر لگا الحمرا میں. تو 2 بجے تو کئی مرتبہ میں نے خود ہاؤس فل کا بورڈ لگایا ہے. 2 بجے, دوپہر 2 بجے. اچھا. تو ہم نان چنے کھانے جایا کرتے تھے لکشمی چوک, کیونکہ 2 بجے بکنگ بند ہو جاتی. میں رات کو کام بھی کرتا تھا اور دن میں یہ بکنگ والوں کے پاس آ جاتا تھا. تو جمیل بسمل صاحب اللہ جنت نصیب کرے, سینئر جونیئر بڑے چھوٹے مرد عورت بوڑھے بچے جوان جو بھی چلے گئے سب کو اپنی شان کے مطابق بخشے, آمین, اور آمین, سب پر رحمت کرے, ہمیں معاف کرے. آمین. تو جمیل صاحب نے بلایا کہ امان گھر میں آنا. وہ جمیل صاحب کے ساتھ میں بھی چلا گیا, امان اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. تو جمیل صاحب نے اتنے سارے پیسے امان اللہ صاحب کے سامنے رکھے کہ یہ اٹھا لو بھائی, مجھے اس ڈرامے میں 2.5 لاکھ کا نفع ہوا ہے. اس وقت 2.5 لاکھ, جب 25 روپے کی ٹکٹ ہوتی تھی. تو امان صاحب نے کہا کہ استاد جی آپ نے مجھے سکسر میں کتنے پیسے دیے تھے؟ تو استاد جی نے شرم کے مارے کہا کہ یار وہ تو بہت تھوڑے تھے, یہ تو اب دن اور ہیں. تو امان اللہ صاحب نے کہا استاد جی جتنے پیسے آپ نے مجھے اس ڈرامے میں دیے تھے اتنے ہی میں لوں گا. تو امان صاحب کے آگے پیسے رکھے. تو امان صاحب نے کچھ 1000 2 یا 3 بس, باقی سب واپس کر دیے. تو ہمیں یہ بات نہیں آتی. حالانکہ جمیل بسمل صاحب نے ایک ایسا معاملہ کیا ہوا ہے, امان اللہ صاحب کے ساتھ جانے کا ٹیلی ویژن پہ اتفاق ہوا, تو کوئی ہمیں منہ ہی نہیں لگا رہا کہ یہ تھیٹر والے یا فلم والے. تو جمیل بسمل صاحب نے ایک لکھا بچوں کا تھیٹر, میں ان کا کیا کرتا تھا بچوں کا تھیٹر. تو وہ پراپرلی رول لکھتے تھے میرا. تو اس وقت ریہرسل ہوتی تھی, تو ریہرسل ہوئی, وہ جی ایم صاحب دیکھنے آئے. انہوں نے کہا ویری گڈ جمیل, یہ بچہ بھی ٹھیک کر رہا, باقی بچے بھی ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن یہ زیادہ اچھا کر رہا ہے. تو میری بات سنو کمرے میں آ کے. وہ جی ایم صاحب اور جمیل بسمل صاحب چلے گئے, تو پیچھے پیچھے میں بھی قدرتاً چلا گیا. تو پارٹیشن نا وہ لکڑی کی لگی ہوئی تھی. تو کہنے لگے یار جمیل یہ بچہ ٹھیک تو کر رہا ہے, لیکن یہ جب آن سکرین ہوگا نا تو بہت سے ایسے کیسز ہیں, اس کو ہم آن سکرین نہیں کر سکتے. تو جمیل صاحب نے کہا کہ بھائی میں اس بچے کو ڈانٹتا بھی ویسے ہوں,
جیسے عام بچوں کو, اب پیار بھی اتنا کرتا ہوں جیسے عام بچوں کو. آپ کیا چاہتے ہیں یہ بچہ بھیک مانگے اور ہوٹلوں کے دروازے کھولے؟ اسے جو کام آتا ہے اسے کرنے دو. اگر یہ آپ اس کو کروا رہے ہیں تو میں آپ کو سکرپٹ دے رہا ہوں, اگر یہ بچہ نہیں کر رہا تو میں آپ کو سکرپٹ نہیں دے رہا. یہ بات ایسے ہی ہے جیسے آج کل بڑے کسی وزیر کو یہ کہنا کہ بھائی میرا کام آپ نے یہ کرنا تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو میری طرف سے جواب ہے. جاوید صاحب یہ کو بیٹا اچھی بولے تو 100 پہ لگی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو درد ہے ہاں اس کو آپ مزاح میں کس طرح سے تبدیل کرتے ہیں, کیسے آتا ہے یہ ہونا؟ بیٹا میری اسٹرگل کوئی نہیں, مطلب ایک میرا دوست تھا, وہ مجھے لے کے گیا جی امان اللہ صاحب کا ڈرامہ دکھانا ہے. اس وقت پہلا ڈرامہ میں نے دیکھا, یہ تمیز ہی نہیں تھی کہ آگے بیٹھ کے دیکھتے ہیں یا پیچھے یا درمیان میں. سب سے آخر میں جگہ ملی ہمیں دیوار پہ, تو سارے لوگ ہنسا رہے تھے, لیکن جو حصہ امان اللہ صاحب کے حصے میں آ رہا تھا نا وہ کسی کے کھاتے میں نہیں آ رہا تھا. تو میرا دوست مجھے کہتا ہے یار تو بھی کوئی ایسا کام کر کہ لوگوں کو ہنسائے. میں نے کہا یار میں تو 2 بندوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا, یہ تو ہزاروں بندے. تو وہ تھوڑا سا نا افسردہ سا ہو گیا کہ یار تو میرا کہنا نہیں مان رہے, تو آ جائے. وہ تھوڑے دنوں کے بعد مجھے منور ظریف صاحب اللہ جنت نصیب کرے ان کی فلم دکھانے لے گیا. تو سینما ہال میں جتنے لوگ بیٹھے تھے, یہ منور صاحب کی انٹری ہوئی سکرین پہ, تو سب نے کہا جی اللہ جنت نصیب کرے. وہ بات میرے ایسی ٹھکی, تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک میں بھی کوئی ایسا کام کروں جس سے میرے مرنے کے بعد کوئی ایک تو کہے کہ اللہ جنت نصیب کرے, یہ نہ کہے کہ شکر ہے دنیا سے گیا. ارے واہ واہ. ہمیں یہ بہت بری عادت ہے کہ ایک بندہ چلا جاتا دنیا سے, ہم اس کے نا عیب ڈھونڈ کے کوریتے کہ وہ ایسا تھا, وہ ایسی تھی, وہ فلاں تھا, وہ فلاں. او بھائی ایک بندہ دنیا سے ہی چلا گیا, اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دو. صحیح بالکل. ہمیں معاف کرنا آتا نہیں ہے, اور بڑا ضروری ہے ہم کہ کہتے ہیں کہ بس مجھے معافی ملتی جائے, میں کسی کو جیسے وہ دوسرے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ پہلے پروفیسر ہیں. ہاں وہ جناب کہ جاوید صاحب تنخواہ ہمیں حسینی ملے اور کام ہم یہ زدی. ارے واہ واہ واہ, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. گفتگو کا سلسلہ خیر رمضان میں جاری ہے جی. ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے, آپ کہیں مت جائے گا, کچھ ہی دیر میں واپس آتے ہیں. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شیف کرن روز نت نئے پکوان ہمارے لیے بناتے ہیں, تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پکوان بنا رہی ہیں. اوور ٹو یو کرن. بہت شکریہ حنا اور علی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے ساتھ موجود ہوں شیف کرن. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل نے. ڈالڈا کوکنگ آئل ہمیشہ سے معیاری تیل ہے جو ہمارے کھانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آج کی جو ریسیپیز ہیں وہ ہیں لزانیہ اور کوکمبر کولر وتھ سیمن اپ. تو جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا لزانیہ. تو لزانیہ کے لیے انگریڈینٹس نوٹ کر لیجیے. ہمارے پاس 1/2 kg جو ہے بون لیس ہے, ہمارے پاس فریش کریم ہے, کیچپ ہے, ہمارے پاس جی چلی ساس ہے, بلیک پیپر ہے, نمک ہے اور یہ بیٹر ہے. سب سے پہلے ہم اپنا چکن سٹارٹ کرتے ہیں. تو چکن سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے چولہا آن ہوگا. اتنی دیر ہمارا جی آئل گرم ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو بیٹر بنا رہے ہیں اس کا, تو ہم کسی چکن میں بنائیں. ساری چیزیں اسی میں مکس کر دیں گے تاکہ ہمارا جلدی سے ریڈی ہو جائے. تو سب سے پہلے جی ہم لیں گے اس میں کٹی ہوئی مرچ حسب ذائقہ. اچھا جی, ہمارا کوکنگ آئل گرم ہو رہا ہے. ڈالڈا کوکنگ آئل ہمیشہ سے ماؤں کی پسند رہا ہے, ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے.
जहाँ मानता है वहाँ डालता है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी रेसिपी की तरफ। हमने चिकन में डाला था नमक, कुटी हुई मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप और साथ ही हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, टेस्ट के मुताबिक है, आप खुद देखिएगा कि आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि हर घर में अलग अलग टेस्ट होता है। कोई तेज लेता है, कोई लाइट लेता है। सब ये बारबेक्यू सॉस है। जी हमारा मिक्स हो गया ये चिकन। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अच्छा जी, इसमें हमने चिकन डाल दिया है। अब जितनी देर चिकन हमारा इसमें बन रहा है तो आप काम कर रहे होते हैं, काम करते करते आपके हाथ बार बार डिस्टर्ब होते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो हमारे किचन में रखा हुआ है जी डिटॉल, और डिटॉल जो है बड़ा मियारी है और हर घर की ज़रूरत है। बच्चों के लिए स्पेशली बड़ा अच्छा है, बड़ा हाइजीनिक है, क्योंकि डिटॉल के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हमारी जरासीम को दूर करता है। तो ज़रूर इस्तेमाल करें डिटॉल और हर घर में रखें। इससे स्पेशली बच्चे जब स्कूल से आते हैं, आते साथ इतने गंदे होते हैं, खेल के कहीं से आ रहे होते हैं, तो नॉर्मली साबुन तो आपको पता है जरासीम ख़त्म नहीं करता। तो डिटॉल ऐसी चीज़ है जो फटाफट जी आपके जर्म्स ख़त्म कर देता है। तो डिटॉल का होना बहुत ज़रूरी है हर घर में। अच्छा जी, अब ये हम कर रहे हैं कि जी हमारा ये चिकन साथ साथ ये भी बन रहा है। इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देते हैं। साथ हम अपनी बनाते हैं जी सॉस। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे जी नेस्ले का बटर। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसमें हमारे बटर मेल्ट हो रहा है। अच्छे से जब ये मेल्ट हो जाए फिर हमने इसमें ऐड करना है मैदा। अच्छा जी, ऑलमोस्ट चिकन तकरीबन रेडी है, ये आप देख सकते हैं। अब हमारे पास जो ये वेजिटेबल्स रखी थी हमने इसमें ऐड कर देनी है तमाम वेजिटेबल्स को। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, क्योंकि जब हम लाजानिया बनाते हैं तो उसको हम बेक करते हैं, तो उसके लिए हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने वेजिटेबल डालनी है और उसके बाद फ़ौरन ही अपना जैसे ये हो जाए फ़ौरन चूल्हा बंद कर देना है। हमारा बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब इसमें आपने अपने हिसाब से सॉस बनानी है। मैं इसमें 3 चम्मच 3 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ और हस्बे जायका काली मिर्च। हमने हल्का सा पानी डाला है और साथ ही हमने नेस्ले का दूध इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको आप साथ साथ चम्मच चलाते रहें, वरना ये गाढ़ी होती रहेगी, और दूध भी साथ साथ डालते रहें इसमें। जितने हमारी सॉस तैयार हो रही है, साथ आज हम इसके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक बनाएंगे कुकम्बर कूलर विद सेवन अप के साथ। तो बहुत ही डिलीशियस है और स्पेशली रमज़ानों में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। सॉस में साथ ही इसमें हम थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। इसमें हमने चैटर चीज़ डाली है, मज़रोला चीज़ डाली है और साथ ही हमने ब्लैक पेपर डाला है। अच्छा, नमक बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब चीज़ डल रही होती है तो हम उसमें नमक अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम चूल्हा बंद करते हैं।
अब हम इसको जी सेट करेंगे लजानिया को अपने, और इसके बाद इसको ओवन में रख देंगे। अच्छा जी, मैंने इसमें वाइट सॉस जो बनाई थी वो हमने अलग बाउल में कर ली है ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। अब जो हमारी डिश है इसमें हल्का सा हम सौते करेंगे कुकिंग ऑयल से। चलें जी, ये हमने कुकिंग ऑयल लगा दिया है इसमें। अब साथ ही जी हम लाजानिया की इसमें जो हम सेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत देर पहले लजानिया मत बॉईल करके रखिएगा, क्योंकि जो इस तरह की इसकी लजानिया की पट्टियाँ होती हैं ना, ये टूटने शुरू हो जाती हैं। बस अब आपने जब बनाना है उसी वक्त आप बॉईल करें और उसको रखें। अच्छा जी, इसमें सॉस डालेंगे और साथ साथ चिकन डालेंगे। और जब ये बिल्कुल जैसे हम लोग नॉर्मली आपको पता ही कि बिरयानी जैसे बनती है, बिरयानी में तय लगाते हैं, इसी तरह इसमें लजानिया में भी यही चीज़ होती है। स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद होता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आज की बल्कि दोनों रेसिपी ऐसी हैं जो हमारे यहाँ बच्चे नॉर्मली बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं। अब वो वाला दौर तो रहा नहीं कि हर वक्त बच्चे पकौड़े और जलेबियाँ और इस टाइप की चीज़ें जो हमारे दौर में बनती थी और हम खाते थे उस टाइम, लेकिन अब तो फास्ट फूड का दौर आ गया है। बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमने तो जी बर्गर पिज़्ज़ा से कम कोई बात ही नहीं करनी है। तो अब आजकल की जो माएँ हैं बेचारी वो इसी चक्कर में परेशान रहती हैं कि हम कोई ऐसी रेसिपी बनाएं जो बच्चे शौक़ से खाएं। अच्छा, कुछ लोग इसमें टमाटर का भी पेस्ट डालते हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल लाइट वेटेड बनाना है। क्योंकि हम लोग नॉर्मली अगर रमज़ान ना हो तो आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि अब रमज़ान है, जितनी कोई डिश लाइट बनती है ना उतनी फ्लेवर देती है। अब हमारे पास जो चीज़ रखी हुई है, अब इसमें हम चीज़ भी ऐड करेंगे। ठीक है जी, एक दफ़ा सॉस और रखेंगे, बस फिर ये हमारा रेडी है। अब ये जो हमारे पास बची हुई सॉस है हम सारी इसमें डाल देंगे। ये हमारा लजानिया ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में। अच्छा जी, आज हम बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक बना रहे हैं, कुकम्बर कूलर विद 7 अप। अच्छा, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या है? खीरा है पूरा, लेमन जूस है और चीनी है और साथ हमारे है 7 अप। अब हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले जी इसमें खीरा डालना है, साथ ही हमने इसके डालने हैं लेमन जूस, चीनी डालनी है जी हस्बे जायका। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा करेंगे पानी को ऐड ताकि थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हमारा ये इतना रेडी हो जाए, बस हमने साथ ही इसमें 7 अप को ऐड कर देना है। अच्छा जी, 7 अप हमने डाल ली है, एक दफ़ा इसको और चलाएंगे। अच्छा जी, 7 अप के बारे में बात करती चलूँ। 7 अप जो है अफ्तार को रिफ्रेश करता है, एक एनर्जी लेके आता है और स्पेशली जब रोज़ा खोलने के बाद हम इसको पीते हैं तो एक बड़ा फ्रेश फील करते हैं। इसको हम निकालते हैं।
जनाब, ड्रिंक हमारी रेडी है। लास्ट में आप इसमें क्यूब्स डाल दें। जी जनाब, आप देख रहे हैं कि ड्रिंक कितनी ज़बरदस्त बन गई है ये, और यकीनन पीने में तो बहुत मज़े की होगी। अच्छा जी, हमारी ड्रिंक्स तैयार है। अब हम जल्दी से अपना किचन समेटते हैं और फिर अपना लजानिया को निकालते हैं। किचन समेटना भी एक बड़ा मुश्किल काम लगता है। आप जल्दी पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद आप समेटते हैं, बड़ा टफ़ टाइम है। और जब रोज़ा का टाइम हो तो उस वक्त तो फिर आपको बड़ी अफरा तफरी सी पड़ी हुई होती है किचन में। चलें जी, अब लजानिया निकालते हैं। चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त सा लजानिया तैयार हो गया है हमारा, और साथ ही हमारी ड्रिंक्स भी। चलें जी, लजानिया तैयार है और हमारी ड्रिंक तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूँ शेफ़ किरण। अल्लाह हाफ़िज़। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब शामिल करेंगे वकार अहमद मलिक साहब का सेगमेंट। देखते हैं आज किस अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकार अहमद। बात कर रहे हैं इस्लामी अहकामात के हवाले से कि इस्लामी अहकामात का कितना गहरा ताल्लुक़ है ज़हनी सेहत के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ। और हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ का जिस्मानी सेहत के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। अगर आपकी ज़हनी सेहत ख़राब होती है, अगर आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, वो बराह रास्त आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या उस पर असरअंदाज होता है और उसकी वजह से मज़ीद मेंटल स्ट्रेस पैदा होता है और आप एक लूप में चले जाते हैं और आपका मेयारी ज़िंदगी जो है वो सारा बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो तमाम सोसाइटी है, कोई भी दुनिया का मुआशरा उठा लीजिए, इवन इसको ग्लोबल सतह पे भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन मुआशरे की बेहतरी का रास्ता जो है वो कंपैशन से होकर गुज़रता है, वो रहम दिली से होकर गुज़रता है। इस्लामी अहकामात में रहम दिली जो है उसको बहुत ही बुनियादी तरीन हैसियत हासिल है, मरकज़ी हैसियत हासिल है। और ये जो मरकज़ी हैसियत जिस चीज़ को हासिल है, यह हैरान कुन अमर ये है कि बहुत सारे मुस्लिम मुआशरों में यही मफकूद है, यही नज़र नहीं आ रही। कितनी अजीब सी बात है कि इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है, सब्र को, माफ़ी को, रहम दिली को, हमदर्दी को, गुस्से पे काबू पाने को। ये वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंतहाई मरकज़ी हैं। और आप सिर्फ किसी ट्रैफिक सिग्नल पे जाके ये मुलाहिज़ा कर लीजिए, बाहर जाके आप किसी रेस्टोरेंट में जाके, किसी भी गैदरिंग में जाके, कहीं भी आप देखिएगा, आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि पूरी एक सोसाइटी जो है वो मुस्लिम सोसाइटी है और जो इस्लाम की मरकज़ी तरीन यानी बुनियादी तरीन तालीमात हैं, जहाँ तक कि मिसाल के तौर पे अल रहमान यानी अल्लाह ताला अपना तारुफ़ करा रहे हैं, तो बुनियादी तरीन वस्फ़ जो है, बहुत ही बुनियादी वस्फ़, बहुत ही तारुफ़ी वस्फ़ जो है वो रहमान के हवाले से। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ तो रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से, और इसके हवाले से यहाँ तक है कि उस शख्स पर रहम ही नहीं किया जाएगा जो कि उस मेरी जो मखलूक है उस पर रहम नहीं करेगा। हम रहमदिली के हवाले से बात कर रहे थे कि रहमदिली, हमदर्दी और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। यानी एम्पैथी जिसको हम कहते हैं या उसको हमदिली हम कह लें,
اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کے دکھ درد کو فیل کرنا یا محسوس کرنا. اور کمپیشن ہوتا ہے جس میں آپ ایکٹ میں آتا ہے, آپ کے عمل میں آتا ہے, اور آپ دوسرے کے درد کو بانٹتے ہیں, اس کے درد کو اس کا تدارک کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کچھ عمل کرتے ہیں. یہ جو عمل ہے اس کو کمپیشن یا اس کو آپ رحم دلی کہہ سکتے ہیں. جو گیور ہے یعنی جو رحم کر رہا ہے اس کی نفسیاتی صحت تو بہتر ہو رہی ہے کہ وہ ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کر رہا ہے, وہ ویل بینگ کا ایک احساس ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کسی کو راستہ بھی بتاتے ہیں, آپ کچھ بھی کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے ویل بینگ کا. وہ ویل بینگ کا احساس اگر دن میں 5-6-7 دفعہ ہو جائے تو آپ کی ذہنی صحت بہت اچھی ہوتی ہے, اور ذہنی صحت کے ساتھ آپ کی جسمانی صحت کا ایک براہ راست تعلق ہے. بالکل اسی طرح جس پر رحم کیا جاتا ہے وہ اس آئسولیشن سے نکل آتا ہے, وہ جس تنہائی میں تھا اس سے نکل آتا ہے. وہ تنہائی سے نکل کے اس کو جو اعتماد ملتا ہے کہ میرے ساتھ سوسائٹی یا افراد کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو مینٹل ہیلتھ اچیو کرتا ہے اور اس سوسائٹی کے, اس معاشرے کے دھارے میں بہنا شروع کر دیتا ہے, دوبارہ سے اس کا حصہ بن جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ نے اچھا کام کیا, نہ صرف آپ کو ویل بینگ کا احساس ہوا, نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک اچھا محسوس ہوا, بلکہ اس کے ساتھ یہ تمام چیزوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے یہ مقصدیت اس سے حاصل ہو گئی, میننگ آپ کو مل گیا زندگی کا. بالکل آپ کو ایسے لگے گا. اسی وجہ سے آپ جو لوگ اس میں چلے جاتے ہیں اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ اس کو کرتے ہیں, رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. اس سے وہ ایک لوپ میں چلے جاتے ہیں. ان کو معلوم, یعنی اگر وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو ان کی ذہنی صحت, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا ٹارچر ہے, ہمیں ہر وقت یہ کام کرنا ہے, تو وہ ہر وقت یہ کام کرتے رہتے ہیں. آج ہم گلوبل اس معاملے میں بات کریں, آپ جب تک کمپیشنیٹ نہیں ہیں, آپ جب تک رحم دل نہیں ہیں, جب تک آپ چیزوں کو ایمپیتھیٹک یا اس حوالے سے نہیں دیکھتے, دوسرے کا درد محسوس نہیں کرتے, کیوں کر آپ کلائمیٹ چینج جیسے گلوبل فنومنا پہ بات کریں گے؟ کیوں کر آپ کو اس کا حصہ بنیں گے؟ یعنی آپ سوچئے کہ جو بھی ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جس میں سے یہ چیز نکل جاتی ہے, وہ ایک فرد اپنے طور پہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے, اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی مثلا. اور اگر کوئی آتی بھی ہے ذہن میں, مثال کے طور پہ اگر آپ کچرا پھینک رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے ایک پھینکنے سے کیا ہوگا, یا میرا ایک چیز سے کیا ہوگا. بالکل اسی طرح اگر کوئی کسی کی گاڑی سے دھواں نکل رہا ہے, اس کا انجن خراب ہے, وہ کہتے ہیں چلو میری ایک گاڑی سے کیا فرق پڑتا ہے, میری کسی چیز سے زیادہ استعمال یا کم استعمال کرنے سے کیا, میں تو ایک فرد ہوں. وہ ایک فرد جب علیحدہ سے جینا شروع کر دیتا ہے, اور تمام افراد جو ہیں وہ علیحدہ سے جینا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر اوورآل جو معاشرہ رزلٹ دیتا ہے وہ آپ کے سامنے. بالکل اسی طرح جب آپ کمپیشنیٹ ہوتے ہیں تو آپ کلائمیٹ چینج جیسے فنومنا میں, گلوبل فنومنا میں, آپ اپنی ذات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے آپ اس دائرے کے اندر جو آپ کا دائرہ اختیار ہے اس میں آپ بالکل کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ پلاسٹک بیگز ہیں, یعنی کلائمیٹ چینج سے بھی چلے اس کا تعلق نکل سکتا ہے, تو پلاسٹک بیگز میں نہیں استعمال کروں گا یا میں فلاں چیز نہیں کروں گا. کیوں؟ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دنیا کیا کر رہی ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنی ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں, ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں, یہ میری ذمہ داری ہے, اپنی ذمہ داری تو میں اپنی پوری نبھاؤں گا, باقی جو چیزیں میرے دائرہ اختیار سے باہر ہیں چلے اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو بھی چیزیں میرے دائرہ اختیار کے اندر ہیں اس پہ میں ضرور عمل کروں گا. یہ جب کمپیشن, یہ جب رحم دلی, یہ جب آپ نکالتے ہیں سوسائٹی میں سے, یعنی نکل جاتی ہے, نکل چکی ہے, آپ کو معلوم ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں انکشاف کر رہا ہوں. آپ سوسائٹی میں باہر نکل کے دیکھیے, لوگ مسکرانا بھول چکے ہیں. اور اگر فرض کیا, ہم ایک سپوز کرتے ہیں, مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم تمام لوگ جو ہیں یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں, اور صرف ہم یہی چیز سیکھ جاتے ہیں کہ رحم دلی. آپ دیکھیے گا 2 سالوں میں پاکستان کا جو سارا نقشہ ہے وہ چینج ہو جائے گا, وائلڈ لائف دوبارہ واپس آ جائے گی. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آف کورس بہت بہتر اثرات ہوں گے. آس پاس جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. یہ پوری سوسائٹی چینج ہو جائے گی, بچے بہت اچھے, ان کی تربیت ہو جائے گی, تمام طرف آپ دیکھیں گے کہ سب خوبصورتی ہو جائے گی. صرف ایک جو حکم ہے اس پہ عمل کرنے میں, وہ رحم دلی کے حوالے سے. تو اگر مرکزی ترین حیثیت جس چیز کو حاصل ہے اسی پہ ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے, تو پھر یہ تمام جو چیزیں جو آپ کو باہر نظر آ رہی ہیں, پھر شکوہ کس چیز کا ہے؟ پھر ہمیں کوئی کسی طرح کا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں شکوہ اپنے آپ سے کرنا ہے, اور جن کو بہت زیادہ سٹریس, یعنی جس پہ بہت زیادہ فوکس, جس پہ بہت زیادہ توجہ سے کہا گیا ہے, آپ کو بہت سختی سے تاکید کی گئی ہے صبر کی, معافی کی, رحم دلی کی, ہمدردی کی, غصے پہ قابو پانے کی,
دوسرے پہ احسان کرنے کی، تمام چیزوں پہ جن پہ سختی سے تاکید کی گئی ہے، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں اور باہر سب کچھ خوبصورت ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی، تمام سوسائٹی خوبصورت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم بالکل کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان معاشرہ ہیں اور ہم نے ان اسلامی تعلیمات پہ عمل کیا، اسلامی احکامات پہ عمل کیا، اور ہم نے نہ صرف یہ کہ ایک بہتر سوسائٹی تشکیل دی، بلکہ اپنے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا ہوا کہ ہمارا ایک اچھی مینٹل ہیلتھ ہمیں حاصل ہوئی، ذہنی صحت ہماری بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ہماری جسمانی صحت جس کا براہ راست تعلق ہے وہ بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہماری ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، ہمارا خوبصورت سا موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور لاہور کا روزہ بس کچھ ہی دیر میں کھلنے والا ہے۔ لاہور اور اس کے مضافات کے جو باسی ہیں وہ اپنا روزہ کچھ دیر میں افطار کر لیں گے۔ ہم ذرا ٹاپک پر واپس چلتے ہیں۔ پروفیسر ناصر صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رحم دلی کی مثالیں لے رہے تھے، تو ہمارے آقا کا تو اپنے دوستوں سے کیا، اپنے لوگوں سے کیا، صحابیوں سے کیا، دشمنان کے ساتھ رویہ اتنا خوبصورت تھا، اور اس سب چیزوں سے بھی چھوڑ دیں تو جانوروں تک سے رحم دلی کا رویہ اپناتے تھے، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات آپ نے کی۔ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے جو بھی سوال کیا نا، میں اس سوال کا جواب دوں گا جو بھی آپ نے کیا ہے، کیونکہ مجھ سے یہ چیز مس ہو رہی تھی۔ ٹاپک کے اندر کا یہ حصہ ہے، پیچھے گفتگو میں یہ آ نہیں سکا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عالمین کے لیے رحمت تھے، تو اس کائنات میں ہر ایک نے رسول اللہ کی رحمت سے حصہ پایا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے چیونٹیوں پر، اب سب سے چھوٹی مخلوق ہے نا، دو تین چیزوں کی مثالیں دوں گا احادیث سے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ گزر رہے ہیں اور کسی نے چیونٹیوں کے راستے میں آگ لگا دی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ آقا نے فرمایا تمہیں دیکھے یہ چیونٹیوں کی گزرگاہ، اس کے راستے میں آگ کس نے لگائی ہے، اس کو بند کر دو، اور لوگوں سے کہا کہ احتیاط سے گزرو، ان کو تکلیف نہ ہو۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے ایک چڑیا کو دیکھا، کسی نے اس کا بچہ پکڑ لیا تھا اور وہ چڑیا رو رہی تھی، شور مچا رہی تھی۔ میرے آقا تو سب کی بولیاں جانتے تھے، حضور رحمت ہے کائنات میں۔ میرے آقا نے فرمایا من فجع هذه بولدها، اس کو اس کے بیٹے کے ساتھ کس نے تنگ کیا ہے، ردوہا الیہا ولدہا، اس کو اس کا بیٹا لوٹا دو۔ وہ صحابی آگئے اور ان کا یا رسول اللہ یہ تو حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانور اونٹ آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے مالک نے میری جوانی میں میرا کھایا، سب کچھ کیا، مجھ سے فائدہ اٹھایا، اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس اونٹ کی سفارش اس کے مالک کو کی۔ آقا علیہ السلام کے سامنے درخت نے، حضور علیہ السلام نے درختوں پر رحم کیا۔ آقا علیہ السلام کی ہر شے پر رحمت تھی۔ یہ ایک پورا مضمون ہے، یقین جانے اگر ہم پورا رمضان شروع کریں، آقا کی چرند اور پرند پر رحمتیں، حضور کی نباتات پر رحمتیں، حضور کی جمادات پر رحمتیں، آقا کے حیوانات پر رحمتیں، حضور کی بہائم پر رحمتیں، آقا دو جہاں کی انسانوں پر رحمتیں۔ پھر انسانی قبائل اگر دیکھیں تو انسانوں کو باقی ساری چیزوں میں رحمتیں کر بھی دے، ایک چیز اپنا جانی دشمن، شاہ جی نے شروع میں اشارہ کیا اس کی طرف، انسان اپنی جان کے دشمن کو جس نے تنگ کیا ہو، جس نے اذیت دی ہو، جس نے تکلیف دی ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں مکہ کے لوگ کیا تصور کر رہے تھے؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو تنگ کر کے مکہ سے نکالا تھا۔ میرے آقا جب مکہ سے گئے تھے، رات کے اندھیرے میں ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے تو پیچھے مڑ کے دیکھا کعبہ کی طرف، حضور کی آنکھیں رم جم برسنے لگیں۔ میرے آقا نے فرمایا کعبہ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، مگر تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ میرے آقا گئے، دکھ تھا حضور کو بہت۔ اس شہر میں سیدنا بلال پر کتنا ظلم ہوا تھا، سیدنا حباب پر کتنا ظلم ہوا تھا، ایک ایک صحابی کا نام لیتے چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام جب واپس آئے وہ لوگ ذرا بھی رحم کی امید نہیں کر رہے تھے۔ ان میں رسول اللہ کے پیارے چچا سیدنا حمزہ کے قاتل موجود تھے، ان میں بڑے بڑے دشمن موجود تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تم کیا امید رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں۔ حضور کے والد گرامی کی بھی تعریف کی۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی سے سن لیا تھا راستے میں، حضرت سعد تھے غالباً، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سعد نہ، یوں نہ کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ ان لوگوں کے سامنے کہا لا تثریب علیکم الیوم، وہی الفاظ دہراتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے دہرائے تھے، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف فرما دے، وہ تم پر سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان،
فرمایا اس کے گھر میں جو پناہ لے لے اسے بھی معاف کر دوں گا, جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. اور جنگوں میں تو رحمت کا تصور نہیں نہ ہوتا. آج کی جدید دنیا کہتی ہے کہ وار اینڈ لو میں سب کچھ جائز ہے. میرے آقا نے فرمایا جب حملہ کرو خبردار ان کی فصلوں کو آگ نہ لگانا, ان کے پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا, ان کے بوڑھوں کو نہ مارنا, ان کے بچوں کو نہ مارنا, دیکھنا ان کے معبد خانے عبادت گاہوں کو نہ تنگ کرنا, ان کے مذہبی لوگوں کو تنگ نہ کرنا, ان کی عورتوں کو کچھ نہ کہنا, کسی کے ہاتھ میں اگر تلوار نہیں تو اسے کچھ نہ کہنا. یہ آج کون دنیا میں انسانی حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں؟ وہ بم پھینکتے ہیں, بے گناہ لوگ مرتے ہیں, بچے یتیم ہوتے ہیں, مسکین لوگ مارے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. غزہ میں دیکھ لیں بربادی کر کے رکھ دی, انسانیت کو نسل کشی کر دی, ایلیمینیٹ کر دیا, لوگوں کو اینیہیلیٹ کر دیا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری عادت مبارکہ. میرے آقا رحمت ہی رحمت تھے, ہر ایک کے لیے رحمت تھے, اور قیامت کے دن حضور کی رحمت سب سے زیادہ عروج پر ہوگی. سبحان اللہ. تو فہد آپ بتائیے گا کہ جو غلاموں کے ساتھ رویہ تھا, کیونکہ حضرت بلال کا بھی ذکر ہوا, سبحان اللہ, غلاموں کے ساتھ رویہ, اس پہ روشنی ڈالے گا. دیکھیں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے, غلام تھے, آزاد ہوئے, پھر ان کے پیرنٹس ان کو لینے آ گئے, چچا اور والد, اور انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں ہم تمہیں آزاد کرانا چاہتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے امر کا خود مختار ہے, اگر یہ جانا چاہتا ہے کہ چلا جائے, آپ اس سے بات کر لیں. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد اور چچا جب سائٹ پہ لے کے گئے کہ آؤ تمہیں اپنے وطن لے چلیں, واپس لے چلیں, تمہاری والدہ تمہیں یاد کرتی ہیں, تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. پوچھا کیا تم آزادی کی زندگی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ زید بن حارث نے کہا مجھے اس ہستی کی غلامی مل گئی ہے جس پہ 1000 آزادیاں قربان. سبحان اللہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام بنا ہے وہ تو آزادی نہیں چاہتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار ایئرز پروفٹ کے خادم رہے, سرونٹ رہے. کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. کبھی مطلب ہو جاتا ہے نا, آپ سرونٹس کے ساتھ بڑے معاملات, 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کی جیسے مثال, so on and so forth. شاہ جی آپ کی بات نہ کرتے, بلال حبشی کو کمال کر دیا, فتح مکہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا اس غلام کو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جہاں بھی اذان دی تھی کعبہ کی طرف رخ کرتا تھا, آج کعبہ قدموں کے نیچے آقا رخ کہاں کروں؟ فرمایا ہر وقت تم نے کعبہ کو رخ کیا تھا, آج میری طرف رخ کر کے اذان کہو. جو وہ مکہ کے اندر لوگوں نے سیڑھی لگا کے, شاہ جی آپ نے تو دیکھا ہوگا, تقریباً کوئی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کا استعمال کرتے, کوئی راستہ نہیں چھوڑا انہوں نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بڑے بڑے سردار جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے, غلام کو چھت پر کھڑا کر دیا. اذان زل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, سبحان اللہ, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. جناب بلال حبشی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کر رہے ہیں, اور کعبہ سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. واہ واہ واہ. اچھا ایک چیز میں اس پہ کلمینیٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایک تو ملٹری وکٹری ملی نا فتح مکہ پہ, ملٹری وکٹری تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی وہاں پہ کام کر سکتے تھے, ان کو سزا دے سکتے تھے. اسپرچول وکٹری دیکھیں آپ, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر موجود ہے. طائف کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ظلم نہیں ہوا, انسٹنٹلی غیرت خداوندی وہاں پر جو ہے سامنے آئی ہے. جناب جبریل امین فرشتوں پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ نازل ہوئے, اور کیا فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں, ہم ابھی اس پہاڑ کو, اس بستی کے اوپر ہم اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں, آپ نے حکم فرمانا ہے. سرکار دو عالم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ضرر نہیں فرما رہے, اور کیا فرما رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں اللہ اور میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں. دعائے ضرر نہیں فرمائی. That is the spiritual victory. ملٹری وکٹری پہ بھی آقا جیسا کوئی اسوہ نظر نہیں آتا, لیکن جب آپ الٹیمیٹ پاور, سپر نیچرل ویریبلز آپ کے پیچھے ہوں اور آپ لوگوں کو معاف کر دیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میرا خیال ہے کائنات نے دوبارہ کوئی نہیں ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اسی نوٹ پر ہم بریک پر جائیں گے جی. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے جو سوشل میڈیا کے سوالات ہیں وہ شامل کریں گے. خیر رمضان میں وقت ہو ایک بریک کا.
خیر رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لاہور میں افطار ہو چکا ہے اور خیر خیریت سے ہم نے بھی افطار کر لیا ہے, تو تھوڑی جان بھی آ گئی. جس طرح جاوید پور صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈرپ لگوانی پڑے گی, تو وہ ڈرپ لگ گئی ہے اور ہم نے بھی خیر خیریت سے افطار کر لیا ہے. اب سوشل میڈیا کا ایک سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے جس میں آپ اپنے سوالات بھیجتے ہیں, اور ہم نے نمبر ہمارا واٹس ایپ اسکرین پر چل رہا ہے اور آپ نے اس پر اپنے جو سوالات ہیں وہ بھیجنے, اپنے سجیشنز بھی بھیجنے. 0320141638 ہمارا نمبر ہے, اس پر آپ اپنے پیغام ہمیں بھیج سکتے ہیں. بالکل. اور آپ پہلا سوال شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ناصر کا ہے. تو پروفیسر ناصر صاحب نے آلریڈی اس پہ بات کی ہے. ویسے آپ نے شروع میں اس پر بات کی ہے, لیکن یہ سوال کیونکہ ہم نے سیگمنٹ میں ناصر نے وہ بات کر دی جو ناصر نے کر دی. تو کیا شوگر, بلڈ پریشر یا دیگر بیماریاں جو ہیں اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں, اگر آپ کو ڈاکٹر اجازت دے اور کوئی تنگی نہیں ہے اور پرہیز کر کے پراپر انداز میں آپ چل رہے ہیں تو بالکل رکھیں, کوئی عرض نہیں. لیکن اگر روزانہ دن میں شوگر لو ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی وہ زیادہ دن میں, تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, وہ بعد میں اس کا فدیہ دیں. لیکن وہ روزہ نہ رکھے. جس بندے کی صحت کے یعنی نقصان کا خطرہ ہو, بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو, ڈاکٹر الاؤ نہ کرے تو وہ نہ رکھے. ٹھیک ہے. اور پروفیسر فاضل صاحب, محسن اقبال کراچی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں فلائٹ میں ہوں اور فلائٹ کا جو دورانیہ ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے ہے, تو اس صورت میں اگر میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو افطاری کا ٹائم کیسے طے کروں؟ یہ تو میرا خیال ہے فقہ کا ایک بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے. اس کے اندر ویسے اندازے کے ساتھ آپ جس ٹائم زون سے گزر رہے ہیں اس ٹائم زون کے اس مطلع کی مغرب کا اعتبار ہوگا. یہ فقہ کی کیونکہ ٹرمز ہیں, اس کائنات کو, اس دنیا کو مختلف مطالعے کے اندر جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو آپ جب مختلف ٹائم زون میں جاتے ہیں تو ایک نئے مطلع میں, یا آپ یوں آسان لفظوں میں کہیں ایک نئے ٹائم زون یا ایک نئے آسمان سے آپ گزر رہے ہیں. تو آپ پاکستان سے آپ امریکہ کی طرف جا رہے ہیں, راستے میں ملٹیپل ٹائم زونز ہیں. جس ٹائم زون میں آپ گزر رہے ہیں اس ٹائم زون کا ایسٹیمیٹ کریں گے کہ مغرب یہاں پہ ہو گئی ہے اس ٹائم زون میں, تو اس کا اعتبار ہوگا. یعنی جس علاقے سے آپ گزر رہے ہیں اس کی مغرب کے مطابق آپ روزہ افطار کریں گے. بہرحال ایسے جو سوالات ہیں امپورٹنٹ, یہ آپ کو مفتیوں کے ساتھ کیس بائی کیس کیسز کے اوپر ڈسکس کرنے چاہیے. ماشاءاللہ اچھا ٹھیک جواب ہے شاہ جی کا, اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں دیا. مثلا کسی نے لاہور سے روزہ رکھا اور کراچی چلا گیا, تو جب کراچی کی مغرب ہوگی تب ہی افطار کرے گا نا. ایسے کسی ایک علاقے میں چلا گیا جہاں مغرب آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے تو اس کا روزہ پہلے کھل جائے گا. اور اگر جہاز کے اندر ہے تو اس علاقے میں اگر جہاز میں کوئی سہولت ہے آپ کے پاس اور وہاں مغرب ہوگی تو وہ روزہ افطار کرے گا. اسی میں تھوڑی سی جو ہے وہ پرابلم ہے کہ اگر کراچی میں کسی نے روزہ رکھا ہے اور افطار وہ لاہور میں کر رہا ہے, ہاں تو آدھا گھنٹہ پہلے جائے گا, لاہور کی مغرب اپلیکیبل ہوگی. تو ابھی میں نے یہ ایسے کیا ہوا ہے. اچھا, کافی دن نا میں کراچی میں کام کر کے لاہور آتا تھا, تو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ ادھر روزہ رکھنا ادھر افطار کرنا, تو وہ آدھا گھنٹہ پہلے مل جاتا ہے. نہیں, صبح بھی آدھا گھنٹہ زیادہ ملتا ہے نا, یہ پورے گھنٹے کا ماشاءاللہ. ناروے میں جیسے ٹائمنگ ہوتی ہے وہ عصر کے ٹائم مغرب ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو اس کی ٹائمنگ پہ وہ روزہ جس جگہ پہ آپ ہوتے ہیں, جس علاقے میں, اس کے مطابق آپ کو کھولنا چاہیے. جاوید صاحب, ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں, آپ نے آج کی ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا. جاتے جاتے ہم چاہیں گے آپ کو پیغام دینا چاہیں گے اپنے چاہنے والوں کو. پیغام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہمیں اپنانی چاہیے. تو میرا پیغام تو کچھ بھی نہیں, میں ککھ بھی نہیں, تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے وہی ہمیں اپنانے کا موقع مل جائے. ہمارے لیے یہی پیغام ہے. خوبصورت. کہ تھوڑی جی تھی مطلب افطاری منگائیے کہ پروگرام کے بعد صحیح طریقے سے کر لیں گے نا, ابھی تو ہلکا پھلکا روزہ سب نے کھولا ہے. ویسے صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کے ٹاپک کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی محسوس کرے کہ دل میں رحم دلی کی کمی ہے تو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور روئے. یہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے, وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے, اور اللہ رب العزت سے دور ہے, اور اللہ رب العزت سے قیامت کے دن معافی کا ملنا ایسے شخص کے لیے مشکل ہو جائے گا. راتوں کو زاروں کے تار روئے اللہ کے حضور اور مانگے کہ رب ذوالجلال مجھے دل کی نرمی عطا فرما دے, مجھے رحم دل بنا دے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جس کو مل چکی ہے وہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرے, اتنا شکر ادا کرے کہ میرے مولا تو نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جس سے تو اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے, جس سے اپنے پیارے مصطفیٰ کا تعارف کرواتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پروفیسر فہد, آپ کچھ ایڈ کریں. جی, باتیں تو بہت ہی خوبصورت الٹیمیٹلی ہو ہی چکی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, جس طرح ہم بحیثیت امت
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری سنتوں سے محبت کرتے ہیں اور آقا کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, حلیہ مبارک اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, اگر اس کا 10% ہم آقا کی سیرت کو بھی اپلائی کرنا شروع کر دیں اپنی لائف کے اوپر, ارے واہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو حقوق العباد کا فریم ورک ہے, آقا کے اسمائلنگ فیس ہے, آقا کا لوگوں سے میل جول ہے, طور طریقہ ہے, اگر اس پہ بھی اتنا ایمفسائز کریں اور اگر اتنا نہ ہی کریں 10% کر لیں تو مجھے یقین ہے ہماری قوم, ہماری امت چینج ہو جائے گی, ٹرانسفارم ہو جائے گی. سورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے اوپر اسیمیلیٹ اور اپلائی کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی, آج کا ہمارا ٹاپک تھا, بڑے بہترین طریقے سے کنکلوڈ ہو گیا. جناب, ہم آج کی ٹرانسمیشن سے آپ سے اجازت چاہیں گے, ہماری آپ سے ملاقات کل ہوگی. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور ہمیں فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے. جاتے جاتے ہم آپ کو چھوڑے جائیں گے. محمد اویس رضا صابری صاحب ہمیں نعت سنائیں گے. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا, تمہارا نام لیا موسم بہار آیا, تمہارا نام لیا. خزان اشک بہائے جب اپنی قسمت پر, تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا, تمہارا نام لیا موسم بہار آیا. گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے, گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے, پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا, پلٹ تو آیا میں مفلسی کا وہیں پیراہن اتار آیا. گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا, کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں کا, کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں کا, تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا. جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں, میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا. جمیل پہنچا جو معاشر میں یہ صدائی, وہ دیکھو میرے نبی کا ثنا نگار آیا. تمہارا نام لیا موسم